پانی کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور پاکستان کا تقریباً 1/3 حصہ ان سیلابوں سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 1500 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تقریباً 1.7 ملین سے زیادہ گھر جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، 8 لاکھ کے قریب لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، چونکہ ہمارے وہ علاقے جو پاکستان کے لیے زرعی ضرورت پوری کرتے ہیں، سندھ کے، بلوچستان کے، جس میں سبزیاں اگتی ہیں، جہاں کپاس اگتی ہے، جہاں چاول کی فصل کھڑی تھی اور جہاں پہ باغات تھے، ان سب کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے لیے دن رات تمام ایجنسیز، سرکاری وفاقی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر، مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، سب مل کر اپنی بہترین اور اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سکیل اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک ادارے کے لیے کہ وہ اس پر فوری طور پہ پورا اتر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، پاکستانی قوم کی صلاحیت سے بڑی نہیں ہے۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں اس 2/3 پاکستان سے جس کو سیلاب نے نقصان نہیں پہنچایا۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر اس پاکستانی سے جس کا کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے، جس کی فصلیں آج کھیتوں میں لہا رہی ہیں۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو رات کو اپنے گھر میں بستر کے اوپر پنکھا چلا کے یا ایئر کنڈیشنر چلا کے آرام سے سوتا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کو حفاظت کے ساتھ تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے اور وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے معمول کے مطابق واپس آتے ہیں۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو آج اپنے صاف ستھرے ماحول کے اندر صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے لاکھوں بہنیں اور بھائی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کے گاؤں کو نہیں، ان کے محلے کو نہیں، بلکہ ان کے پورے ضلع کو سیلاب نے سمندر میں تبدیل کر دیا، اور آج وہ سڑکوں کے اوپر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، آج وہ خیموں کے اندر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس وہ سب کچھ جو انہوں نے عمر بھر اپنی جمع پونجی جمع کیا تھا، جو کچھ ان کا پورے سال کا فوڈ سیکیورٹی کے دانے تھے یا گندم تھی جس سے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور وہ بیج جس سے انہوں نے اگلی فصل میں کاشتکاری کر کے آنے والے سال میں اپنے لیے فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا تھا، وہ سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ آج ان کیمپس کے اندر اور ان ڈسپلیسڈ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے جو پناہ گاہیں ہیں، اس میں جب آپ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بھوک اور اس تباہی کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے بھی گزریں گی، لیکن ان کے پاس کوئی صحت کی خاطر خاص سہولت قریب نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کلینکس اور میٹرنٹی ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ میں ابھی پرسوں ایک کیمپ سے ہو کر آیا اور وہاں پر ایک بچی کی تصویر میرے ذہن میں فریز ہو گئی ہے۔ تقریباً 18-19 سال کی وہ خاتون تھی جس نے 1.5 سال کا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ یوں لگتا تھا جیسے افریقہ کے کسی قحط زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہایت کمزور اور لاغر، اور ساتھ ہی وہ آئندہ چند دنوں میں ایک نئے بچے کو ولادت بھی دینے والی تھی۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو بچہ اب پیدا ہوگا وہ کن حالات میں ہوگا، کیونکہ وہ ماں بھی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے،
ऐसी हजारों खवातीन हैं जो आज उस 2/3 आबादी की तरफ देख रही हैं जिनको ऐसा कोई खतरा दरपेश नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त है कि वो 2/3 पाकिस्तान पूरी तरह से खड़ा हो, अगरचे इसमें कोई शुबा नहीं कि सब लोग कुछ ना कुछ बड़ी हद तक अपना किरदार अदा भी कर रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये बैठने का वक्त नहीं है। जब तक आखिरी हमारा पाकिस्तानी हम वतन अपने घर में जाके बस नहीं जाता, हम पे कर्ज है कि हम इनकी बहाली के लिए अपने आराम, अपने कारोबार, अपनी माल, अपनी दौलत में से क्या कुछ निकाल सकें। मैं उलमाए कराम से अपील करना चाहता हूं कि वो जुमे के खुतबों के अंदर लोगों को इस बात पर उभारें। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी, 7188591400।